ناظرین، آج کے ہارر پوڈ کاسٹ میں ہم اپنے مہمان نظیف احمد اظہری صاحب کے ساتھ ایک نئے واقعے کو لے کر آپ کے سامنے پھر حاضر ہیں. سنتے ہیں آج ان سے ان کا واقعہ جو یقیناً آپ کو پسند آئے گا. نظیف صاحب، آج ہمارے ناظرین کو آپ کون سا واقعہ سنائیں گے جو خوف و ہراس والا بھی ہو اور جس میں کچھ سبق بھی ہو اور جو حقیقت پر مبنی بھی ہو، آپ نے سنا ہو کسی سے؟ بہت ہی دلچسپ واقعہ ہے اور خوفناک بھی ہے اور عبرتناک بھی ہے. میرے ایک دوست ہیں فرمان، ان سے متعلق واقعہ ہے. انہوں نے ہی مجھے سنایا اور مجھے یقین ہے کہ جس طرح کا وہ واقعہ ہے اور جس طریقے سے میں نے جس توجہ سے سنا تھا، میں ہو بہو یہاں نقل کر سکتا ہوں. یعنی کہ ابھی تک یاد ہے وہ؟ جی بالکل یاد ہے. حالانکہ اس کو 8-10 سال ہو گئے اس واقعے کو. میں مصر سے واپس آیا تھا تو فرمان کو جب میں نے دیکھا تو وہ ویسا نہیں تھا جیسا میں اسے چھوڑ کر گیا تھا، اور کافی رنجیدہ اور اندر سے ٹوٹا ہوا، کافی پریشان، غمزدہ، جیسے کہ اس کے اوپر ساری مصیبتیں اسی پر آ کر ٹوٹ گئی ہوں. اور پہلے صحیح تھا بالکل؟ پہلے خوش و خرم انسان اور جو ہے باتوں میں جو ہے ہنسنا کھلکھلانا چہچہاتا ہوا انسان اچانک بالکل مرجھایا ہوا. میں دیکھ کے کافی پریشان کہ میرے بچپن کا عزیز دوست اور اس قدر مرجھایا ہوا. یہ چیز جو ہے مجلس میں بیٹھنے کے بعد ہم نے نوٹ کی کہ بالکل وہ کوئی ہماری باتوں میں وہ دلچسپی نہیں، ہماری گفتگو میں وہ دھیان نہیں، کھویا کھویا سا ہے. ہاں، عجیب پریشان. تو میں نے کئی مرتبہ اس سے پوچھا کہ کیا وجہ ہے، بتاؤ کچھ پریشانی ہے تو ہم سے شیئر کرو. کوئی خانگی پرابلم ہے، گھریلو معاملہ ہے، کوئی کیا بات ہے، ہم سے کچھ بتاؤ تو وہ غم آپ کا کچھ کم ہو. ہر بار جو ہے اس نے اس بات کو ٹال دیا. اچھا، بتایا نہیں. ایک روز میں نے اس کو زبردستی پکڑ لیا اور میں ضد پہ اڑ گیا کہ آج جان ہی لینا ہے کہ اس کے ساتھ پریشانی ہے کیا. تو میں اسے لے کے بیٹھا اور اس کو میں نے سمجھایا کہ جو بھی کچھ آپ کے ساتھ ہو رہا ہے آپ کی زندگی میں، آپ کے بچپن سے لے کر کے اب تک کے میں ہر چیز کا شاہد ہوں، گواہ ہوں. یہ کون سی چیز ہے کہ جو آپ کے ساتھ پیش آ رہی ہے اور جس سے آپ پریشان ہیں اور آپ مجھ سے اسے شیئر نہیں کرنا چاہ رہے، جبکہ میں آپ کا سب سے قریبی دوست ہوں. اور شیئر کرنے سے دل ہلکا ہوتا ہے. جی. تو ان کا کچھ ذہن بنا اور انہوں نے مجھے واقعہ سنانا شروع کیا. وہ کہنے لگے کہ میرا ایک بھائی ہے رضوان، گاؤں میں رہتا ہے، چچا زاد بھائی ہے غالباً. اچھا، سگا بھائی؟ جی. تو اس کا پہلے انہوں نے بیک گراؤنڈ بتایا کیا ہے. کہنے لگے کہ بھائی کھیتی کسانی والے لوگ ہیں، 35-40 بیگھہ زمین ہے ان کی، اسی میں ان کا گزر بسر ہوتا ہے. ان کی 2 بیٹیاں ہیں، رضوان کی، فرمان کے بھائی رضوان کی 2 بیٹیاں ہیں. ایک بڑی بیٹی ہے 16 سال کی، اس کا نام ہے رخسار، اور ایک چھوٹی بیٹی ہے فرزانہ، وہ 9-10 سال کی ہے. تو انہوں نے بتایا کہ رضوان کا ایک دن میرے پاس فون آیا. فرمان کہتے ہیں کہ رضوان کا فون آیا اور فوری اس نے مجھے گاؤں میں بلایا کہ گاؤں آ جائیے. یعنی کہ فرمان الگ گاؤں میں رہتا ہے دوسرے؟ جی، فرمان الگ جگہ رہتے ہیں، وہ دور ان سے 8-10 کلومیٹر فاصلے پر دوسرے گاؤں میں رہتے ہیں. تو فرمان نے کہا کہ بھائی کیا بات ہے، اچانک کیسے، سب خیریت ہے؟ کہا کہ آپ یہاں آ جائیں، یہیں بیٹھ کر بات کریں. خیر فرمان نے موٹر سائیکل اسٹارٹ کی، وہاں پہنچ گیا. پہنچنے کے بعد کھانا وغیرہ کھایا انہوں نے، کھانے کا ٹائم ہو رہا تھا دوپہر کا. اس کے بعد فرمان کو وہ بیٹھک میں لے گیا رضوان، اور وہاں اس نے اپنی بات شروع کی. اس نے بتلایا کہ اس کی جو بڑی بیٹی ہے اس کے اوپر کسی جن کا سایہ ہے، اور جن کے بارے میں بتلایا کہ انتہائی خبیث ہے، کوئی دین کوئی دھرم کسی چیز کا اس کے ہاں کوئی مطلب نہیں ہے. اچھا، جیسے انسان ہوتے ہیں، ہاں، جیسے وغیرہ، جیسے جنوں کے اندر بہت سے ایسے ہوتے ہیں کہ آپ ان کو اگر مسلمان ہیں تو اللہ رسول کا واسطہ دیں، کچھ ڈرائیں، کچھ وہ کریں، یا کسی بھی طریقے سے. تو اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہے، یعنی کہ انتہائی درجے کا خبیث جو جن ان کے اوپر تھا. تو اس نے اس کی اور مزید تفصیلات معلوم کی، بھئی کیا پریشانی ہے، ہوتا کیا ہے، کیسے آپ کو معلوم ہوا. تو رضوان نے بتلایا کہ وہ 2-3 گھنٹے اپنے آپ کو کمرے میں بند رکھتی ہے، رخسار. جی. اور جب باہر نکلتی ہے تو اس کا جسم جو ہے بالکل کمزور، نڈھال، پریشان. تو ماں نے جو اس سے پوچھا کہ کیا وجہ ہے، تم کرتی کیا ہو 2 گھنٹے 3 گھنٹے، تو اس نے بتلایا کہ جو جن اس کے اوپر آتا ہے وہ زبردستی اس کو کھینچ کر کمرے میں لے کے جاتا ہے، دروازہ بند کرواتا ہے اور اس کے ساتھ بدفعلی کرتا ہے. دوسرے تیسرے دن یہ کام اس کے ساتھ مسلسل ہوتا ہے، جس کی وجہ سے اس کی یہ حالت ہو گئی.
فرمان نے بتایا کہ یہ سن کر کے میرے کان کھڑے ہو کہ بتاؤ 16 سال کی بچی ہے ہاں، اور اس طرح کے معاملات، تو بہت پریشان ہوں۔ تو رضوان نے اس کے آگے بہت ہی درد مندی کے ساتھ میں اس سے کہا کہ میں نے تو اپنی بساط کے مطابق جو کچھ بھی کر سکتا تھا سب کچھ کیا، کوئی تانترک، کوئی عامل، کوئی عالم، جس کا جہاں پتہ لگا وہاں پہنچے، پیسے کو پانی کی طرح بہایا، حاصل کچھ نہیں ہوا، کوئی فائدہ کسی سے نہیں۔ کوئی فائدہ کہیں نہیں ہوا۔ اب میں آپ کے سامنے سمجھ لیجیے کہ ایک فریاد کر رہا ہوں کہ اب آپ کی ذمہ داری ہے، آپ جیسے بھی کریں، جہاں سے بھی کچھ بھی ڈھونڈ کے لائیں، میں تھک ہار گیا ہوں، اب یہ ذمہ داری میں تمہیں دے رہا ہوں کہ میرے گھر کا جو سکون ہے وہ کسی طریقے سے واپس دلوا دو۔ صحیح بات ہے، باپ بیچارہ پریشان تو ہے۔ سوچا آپ ایک بچی کے ساتھ یہ ہو رہا ہو، ماں باپ پر کیا بیتتی ہوگی۔ بالکل۔ فرمان جو ہے نے اس کو جو ہے بہت ہی سیریس لیا اور اس نے یہ طے کر لیا، عہد کر لیا کہ میں ضرور کوئی نہ کوئی اس کا حل تلاش کروں گا، چاہے کوئی عالم ہو، چاہے کوئی عامل ہو، جہاں بھی جانا پڑے، جو کچھ کرنا پڑے، کچھ بھی کر کے اس گھر کا جو کھویا ہوا سکون ہے وہ واپس لانا ہے۔ بھائی وہ بھی اس کا اپنا گھر تھا، اس کے بھائی کا گھر تھا۔ تو فرمان نے جو ہے عذرائے ہمدردی وہ وہاں سے چلا، وعدہ کر کے کہ میں انشاءاللہ اس میں پوری توجہ دوں گا۔ اس نے آ کر یہاں پر عاملوں کے بارے میں معلومات کی بھائی، کیونکہ جو اس وقت بہت سارے لوگ اس طرح کے عیار مکار قسم کے لوگ دکانیں کھول کے بیٹھے ہوئے ہیں، جی، جن کو پیسے سے مطلب ہے اور ان کے پاس نہ کوئی علم ہے نہ کوئی ہنر ہے۔ تو خیر ایک اچھے عامل کی تلاش میں وہ ادھر ادھر بھٹکا، تلاش کیا فرمان نے، تو ایک عامل کے بارے میں پتہ لگا کہ بھائی فلاں محلے میں ہے، تو وہاں پہنچے، گھر پر ہی مل گئے، ان کے سامنے سارا واقعہ بیان کیا، جو بچی کو تکلیف ہے، تمام احوال اس کے سامنے بیان کیے۔ تو انہوں نے کہا کہ دیکھیے آپ کی بات سب ٹھیک ہے، اس طرح کی پریشانیاں میرے پاس روز آتی ہیں اور ہم حل کرتے ہیں ان کو، ہمارا کام ہی یہی ہے، لیکن ہمارا ایک ضابطہ ہے کہ ہماری 5,000 روپے فیس ہے، وہ آپ کے پاس ہو تو ٹھیک ہے، آپ مجھے لے کر چل سکتے ہیں جہاں جانا ہے۔ خیر ان سے جو بات ہوئی تھی وہ اس کے حساب 5,000 تو کچھ بھی نہیں تھے بھائی، جب اتنے پیسے خرچ کر لیے دنیا میں جا جی۔ کے، تو ان کا چونکہ شہرہ تھا، تعارف تھا، مشہور تھے، تو ان پر ایک طریقے سے بھروسہ تھا، تو 5,000 انہوں نے اس کو دینے کا وعدہ کیا اور لے کر کے ان عامل صاحب کو وہ گاؤں پہنچے۔ گاؤں پہنچے ہیں تو فرمان کا کہنا ہے کہ جیسے دروازے پر پہنچے ہیں، دروازے پر پہنچتے ہی اندر سے جو ہے ایک بہت ہی سخت آواز آتی ہے کہ کون آیا ہے؟ تیرا باپ آیا ہے؟ کیا سوچتی ہے کہ تو مجھے جو ہے ان سے جو ہے وہ کروا لے گی کہ میں تجھے چھوڑ دوں گا؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ اچھا، یہ آواز فرمان نے بھی سنی، جی، عامل صاحب نے بھی سنی، لیکن سن کر جو ہے فرمان نے اس پر کوئی زیادہ توجہ نہیں دی، لیکن آوازیں اس طرح کی تھیں۔ خیر فوراً رضوان نے دروازہ کھولا، یہ لوگ اندر گئے۔ اندر جیسے اندر پہنچے ہیں صحن میں، تو کھلا ہوا صحن ہے، ہاں جب گاؤں میں رہتے ہیں تو بڑا گھر ہوگا، کھلا ہوا صحن ہے۔ اچانک جو ہے اوپر سے جو ہے اینٹ آ کر کے گرتی ہے اور ہم سے جو ہے 1-2 فٹ کے دوری پر ہی آ کر کے گرتی ہے دھڑام سے۔ تو ایک دم سے جو ہے فرمان نے بتایا کہ پریشان ہو گئے، بھائی یہ کیا، یہ تو مارنے کے لیے بلایا ہمیں، ایسا لگ رہا ہے۔ تو عامل صاحب بھی تھے اور ہم دونوں گھبرا گئے۔ تو دیکھا اوپر جو ہے وہ رخسار کھڑی تھی اور اس نے یہ اینٹ ماری تھی، یعنی کہ جن نے اس کے ذریعے جی، اور بہت ہی اس کی جو سرخ آنکھیں ایک دم اس کی، اور جو ہے بکھرے ہوئے بال اور عجیب و غریب اس کی حیت دیکھ کر کے کوئی بھی ڈر جائے۔ تو فرمان کا کہنا ہے کہ میں دیکھ کر کے تو اول نظر میں بھی گھبرا گیا، عامل صاحب کا تو نہیں کہہ سکتا، لیکن میں گھبرا گیا دیکھ کر، یہ کیا معاملہ ہے، بال بچے ہم، اگر اینٹ سر پہ بھی لگ سکتی تھی، بالکل لگ سکتی۔ تو عبد الرحمن بھائی، عامل صاحب نے کہا کہ اس کو لے کر آؤ نیچے، ہاں چھت پہ تھی وہ سامنے، جی، چھت سے نیچے لے کر کے آؤ تاکہ جلدی سے اس کو کچھ دم وغیرہ کیا جائے اور کچھ آرام ہو۔ تو رضوان، فرمان کہتا ہے کہ میں اور رضوان جو ہے اوپر چڑھے اس کو لینے کے لیے، اور ہم نے حتی الامکان کوشش کی کہ اس کو ہم اس کی جگہ سے ہٹا دیں، لیکن کسی طور پر وہ آمادہ نیچے آنے کے لیے نہیں ہوئی، مطلب اسے پکڑ کے کھینچا بھی، مطلب اسے لا ہی نہیں سکتے تھے، مطلب اس کو اس کے اندر عجیب و غریب طاقت تھی جس کی وجہ سے وہ ٹس سے مس نہیں ہو رہی تھی، اسے کھینچ کر وہ نیچے لا نہیں سکتے تھے، اور 16 سال کی بچی جی، اور 2 آدمیوں سے نہیں ہلی، بالکل مجبور ہو کر وہ ہم دونوں نیچے آ گئے، فرمان نے کہا، اور پھر جو ہے محلے میں سے 2 لوگوں کو اور بلایا، 4 لوگوں نے بمشکل تمام اس کو کھینچ کر کے جو ہے اس کو نیچے لا سکے وہ کیسے بھی،
اور لا کر کے اس کو عامل صاحب کے سامنے بٹھایا. بٹھانے کے بعد عامل صاحب نے جو ہے عمل شروع کیا. پانی پر پڑ رہے تھے, پانی سامنے رکھا ہوا تھا, اگربتیاں وغیرہ جلا رکھی تھیں, تو پانی کے وہ چھینٹے جو ہے اس کے چہرے پر ایسے مار رہے تھے. تو جس وقت وہ پانی کے چھینٹے اس کے منہ پر لگتے تھے تو جن جو تھا وہ ایک دم تلملا جاتا تھا, چیخنے لگتا تھا, مر گیا, جل گیا, اس طرح کی آوازیں. بڑھا ہوا پانی تھا نا. جی, اس طرح کی آوازیں اس سے آتی تھی. تو وہ ایسے ہی اس کے اوپر ڈالتے گئے اور نوبت یہاں تک آئی کہ وہ اس جن نے جو ہے چلا کر کے کہا کہ جو ہے اب مجھے چھوڑ دو, اب مجھ سے برداشت نہیں ہوتا, میں چھوڑ کے چلا جاؤں گا اسے. یعنی کہ وہ قرآن کے پڑھے ہوئے پانی سے ڈر گیا. جی, میں چھوڑ کر کے چلا جاؤں گا اور ایک جو ہے راز کی بات بھی آپ کو بتلا کر کے جاؤں گا کہ بس میرے پر اتنا رحم کر دو کہ مجھے ختم مت کرو, مجھے زندہ چھوڑ دو. تو عامل صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے, ہم تو یہ زندہ چھوڑ دیں گے, لیکن اس شرط پر کہ تو کبھی دوبارہ اس بچی کے اوپر کبھی نہیں سوار ہوگا, کبھی نہیں آئے گا. تو اس نے کہا میں وعدہ کرتا ہوں میں کبھی نہیں آؤں گا. اور پوچھا انہوں نے کہ بھائی راز کی بات بتاؤ کیا ہے. تو اس نے کہا کہ جس کمرے میں یہ بچی رہتی ہے اسی کمرے میں ایک بہت بڑا خزانہ ہے اور یہ بچی اسے دلوانے میں مدد کر سکتی ہے. اچھا. یہ کہہ کر کے وہ جن ایک دم سے غائب ہو گیا اور پھر اس کی کوئی آواز نہیں آئی. بچی جو ہے وہ ایک دم سے جو ہے جیسے بالکل نارمل ہو گئی. جی, وہ جیسے تھی ایک سائڈ میں اس نے اپنی گردن چھوڑ دی اور گر گئی. بیٹھی وہ گر گئی. تھوڑی دیر کے بعد اسے ہوش آیا اور جب ہوش آیا تو بالکل صحیح حالت میں تھی. اس نے اپنے جو ہے دوپٹہ وغیرہ سنبھالنے لگی, جیسے اس کو شرم آ رہی ہو, اتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. تو عامل صاحب نے کہا کہ اب یہ بالکل ٹھیک ہے, اسے لے جا کر کے کمرے میں. یعنی کہ وہ جن سچ مچ چلا گیا اس کے. جی, وہ جن سچ مچ چلا گیا اور اسے جو ہے وہاں کمرے میں لٹا دیا. اب مسئلہ جو راز کی بات تھی, خزانے والی. جی, جو خزانے والی, یہ ایسی بات تھی کہ اب سب کی توجہ جو ہے وہ اس کی طبیعت سے ہٹ کر کے اس طرف سے تو سب کو اطمینان ہو گیا کہ وہ بالکل ٹھیک ہے. اب سب کی توجہ جو تھی وہ اس راز کی طرف تھی اور اس خزانے کی طرف کہ وہ خزانہ کیا ہے. تو عامل صاحب جو تھے ان سے پوچھا بھئی کیا معاملہ ہے, بھئی یہ راز کیسا ہے. کبھی جھوٹ بول گیا ہو جی. تو عامل صاحب جو ہے کمرے میں گئے اور وہاں بیٹھے اور تھوڑی دیر انہوں نے پڑھائی کی اور آنکھیں بند رکھی. انہوں نے تھوڑی دیر بعد انہوں نے کہا کہ بھئی ایسا ہے, خزانہ تو موجود ہے, خزانہ ہے اور اسے حاصل بھی کیا جا سکتا ہے, لیکن اس کے لیے کیا تدابیر کرنی ہے, کیا معاملہ کرنا ہے, اس کے لیے مجھے کچھ وقت چاہیے اور 2-4 دن میں آ کر کے پھر آپ کو اس کی تدابیر بتاؤں گا کیسے کیا کیا جا سکتا ہے. لیکن خزانہ ہے اور مل بھی سکتا ہے. ہاں, تو پڑھ کے انہوں نے اعتماد کر لیا کہ جن سے ہی کیا تھا. جی, جھوٹ نہیں بولا اس نے. جی. فرمان جو ہے ان کو لے کر کے وہاں سے نکلا. اب جو ہے ان کے لیے ایک اور مقصد بن گیا تھا کہ بھئی خزانہ ہے, اس طرح کی چیز ہے, اور ظاہر سی بات ہے کسان لوگ ہیں, معاش کا کوئی مستقل ویسا کوئی ذریعہ نہیں ہے. سوچا کہ بھئی خزانہ ہے تو بھئی یہ بھی حاصل ہو جائے. صحیح. تو فرمان لے کر کے ان کو آ گیا. 3-4 روز کے بعد پھر ان کو جو ہے وہاں لے کر پہنچے اور جا کر کے انہوں نے پھر اس کی جو ہے جو تدبیر تھی وہ بتائی. کہا کہ ایسا ہے کہ فلاں دن, ایک دن انہوں نے متعین کیا کہ اس دن جو ہے اسے آپ تیار رکھیں بچی کو, ٹھیک ہے, اور میں آؤں گا اور یہاں پر ایک عمل کیا جائے گا. اس عمل کو کرنے کے بعد اور کچھ 1-2 لوگ ایسے بھی ہوں جو کدالیں وغیرہ لے کر رہیں گے جس سے گڈھا وغیرہ کھود نہ ہو, اس میں مدد مل سکے. ہاں, خزانہ تو زمین کے نیچے سے نکلا. جی. اور بہت سا جو ہے سامان انہوں نے لکھوایا, عجیب چیزیں انہوں نے بتائی. فرمان نے مجھے گائے کا دودھ ہے اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں, پانی اور کیا چیزیں تھیں, اگربتیاں. تو یہ تمام چیزیں انہوں نے لکھوا دی کہ یہ سب سامان ریڈی ہو, وہ بچی تیار ہو, اور فلاں دن ایک متعین کر دیا. اس دن تیار سے مراد مطلب ناد ہو کے اس کو جی بٹھایا جائے, رکھا جائے. جی, مطلب جو عمل ہوگا اس کے اندر اس کی بھی حصے داری رہے گی, وہ وہاں موجود رہے گی. وہ جن کے ہی کیا تھا جی, کہ یہ معاون ہوگی. ہاں, کیونکہ اس کے ذریعے سے ہی حاصل ہوگا. تو چند دنوں کے بعد جو حسب میعاد جو بھی وقت طے ہوا جمع ہو گئے. فرمان ان کو لے کر کے آیا تو اس لڑکی کو, وہ لڑکی گھبرائی کہ بھائی پتہ نہیں کیا ہوگا. تو اس کو بھی عامل صاحب نے سمجھایا کہ اس میں گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے, میں جیسا کہوں گا ویسا تمہیں کرنا ہے. گھبرانے کی اور کسی نقصان کی کوئی اس میں بات نہیں ہے, ہر چیز کی ذمہ داری میں خود لیتا ہوں.
تو یہ اس کمرے میں گئے, انہوں نے جو ہے بالکل کمرے کے بیچوں بیچ جو ہے نشانات لگائے کچھ, اور اپنا ایک دائرہ بنایا اور ایک اس بچی کا دائرہ بنایا بیٹھنے کے لیے. سامنے وہ بیٹھی اور خود ایک جانب بیٹھے. وہ دائرہ یقیناً ان کی حفاظت کے لیے ہوگا جیسے بھی ہوگا. اور ایک درمیان کا حصہ انہوں نے خاص کر دیا جہاں سے وہ خزانہ نکلنا ہے. اور پھر انہوں نے تقریباً 3 فٹ اس کو جو ہے 3-4 فٹ جو ہے اس کو کھودنے کے لیے انہوں نے کہا اور اس کو کھدوایا. اب چونکہ آپ کو معلوم ہے گاؤں وغیرہ میں جو ہے صحن جو ہوتے ہیں وہ کچے ہوتے ہیں, ٹائل پتھر وغیرہ تو کوئی مطلب ہی نہیں ہے. تو جلدی ہی وہ گڈھا کھود کر تیار ہو گیا. لیکن وہ تو کمرے میں تھا, کمرے کا فرش بھی کچا تھا. جی کمرے کا بھی کچا تھا. تو اس کو کھودا گیا, وہ جلدی کھد گیا. وہ کھودنے کے بعد انہوں نے جو ہے اپنا عمل شروع کیا. وہ اس میں وہ جو دودھ انہوں نے منگایا تھا اس کو پانی میں ڈال کر کے, گائے کا دودھ, جی جی اس کا جو ہے وہ پانی اس میں ڈالتے تھے, پڑھائی کرتے رہتے تھے. اور اس کام کے لیے اس کو ڈالنے کے لیے انہوں نے کیا کیا تھا, یہ ذمہ داری دی تھی اس کو رخسار کو. اچھا وہ پڑھتے رہتے تھے اور رخسار ڈالتے تھے. ہاں رخسار جو ہے اس کو ڈالتی رہتی تھی پانی کو. تو انہوں نے کہا کہ پانی ڈالو گی تو اس کے بعد ڈرنا نہیں ہے. تو ہوتا یہ تھا جیسے ہی وہ اس نے پانی ڈالا تو ایک دم سے آگ کی لپٹیں نکلی بہت تیز, جیسے آگ جل رہی ہو. جبکہ پانی سے آگ بجھتی ہے. جی 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 پانی سے آگ بجھتی ہے, اور زمین کے اندر تو آگ کا کوئی تصور نہیں. تو جیسے ہی پانی ڈالے اس میں سے جو ہے آگ کے شعلے نکلے, اور بچی گھبرا جائے, سہم جائے اور اپنے باپ سے چپٹ جائے. تو عامل صاحب نے کہا کہ گھبرانے کی کوئی بات ہے, تم کرتے رہو, میں موجود ہوں. تو وہ پانی ڈالتی تھی تو جو آگ نکلتی تھی وہ بالکل چھت سے جا کر چھو جاتی تھی. اتنی لپٹیں اونچی. جی تو اس طرح سے یہ ہوتا رہا. اور تھوڑی دیر کے بعد اچانک جو ہے گھڑگھڑاہٹ کی آواز زمین کے اندر سے, جیسے جو ہے کوئی چیز چل رہی ہے زمین کے نیچے, اس طرح کی گھڑگھڑاہٹ کی آواز محسوس ہوئی. اور سب سن رہے ہیں اس کو. اور آہستہ 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 ایک جو ہے گھڑا سا تانبے کا وہ اوپر نکل کر کے آ رہا ہے. وہ گھڑا نکل کر آتا ہے تو فرمان اور رضوان سے کہتے ہیں عامل صاحب کہ تم اسے اٹھا کر کے الگ رکھو. اٹھا کر کے الگ رکھتے ہیں تو رضوان نے جو ہے اس کا ڈھکن کھولا اور اس میں سکے بھرے ہوئے ہیں سونے کے. تو ایک سکہ اٹھایا رضوان نے تو اس پر دیکھا کہ اس پر لکھا ہوا ہے مکھی بنجارہ اور 1600 عیسوی. یعنی کہ اتنے پرانے سکے تھے. جی یہ دیکھ کر انہوں نے پھر اس کے اندر رکھ دیا. تقریباً 900 سال پرانے. جی اور نہیں 400 سال. جی 2000 جتنا. انہوں نے پھر اس سے کہا کہ پانی ڈالو. پھر اس نے رخسار نے اس میں پانی ڈالنا شروع کیا. پھر اور گڑگڑاہٹ کی آواز آئی جیسے کہ اور بھی کوئی چیز نکل رہی ہے. تو آہستہ آہستہ ایک اور برتن اور اس کے اوپر ایک دوسرا برتن جو ہے باہر نکل رہے ہیں. لیکن اس کے اوپر ایک 2 ناگ اور ناگن کا جو ہے ایک جوڑا جو ہے وہ اس کا پہرا دے رہا ہے. ان کی طرف وہ اس پر منڈلا رہے ہیں جیسے کنڈلی مار کر کے بیٹھا ہوا ہے اس کے اوپر ناگ اور ناگن. وہ اس کی حفاظت. جی اس کی حفاظت کے لیے. اب وہ سامنے آتے ہیں اور دیکھ کر کے سب کے ہوش خراب کہ بھائی یہ کہیں ڈس نہ لے. اس کو ظاہر سی بات ہے سانپ اور وہ بھی ناگ ناگن وہ بھی پھنکارے مارتا ہوا, کوئی بھی گھبرا جائے. بالکل. تو سب بالکل سہم گئے, گھبرا گئے. تو ایک آواز سی آتی ہے اور بہت ہی خوبصورت آواز ہے, اور وہ کہتی ہے آواز کہ جو ہے آپ یہ سب سونا لے سکتے ہیں لیکن اس کی ایک شرط ہے, آپ کو ایک سونے کا مکٹ جو ہے جس کا وزن 600 گرام ہو وہ تمہیں ایک فلاں ندی میں ڈالنا ہے. آپ اس کو ڈالنے کے بعد وہاں پر پھر آپ اس سونے کو لے جا سکتے ہیں. 600 گرام تو 600 گرام بہت زیادہ مہنگا ہے. ہاں. تو یہ سب ہو جانے کے بعد میں عامل صاحب نے جو وہ گڑھا تھا اس کے اوپر جو ہے انہوں نے کپڑا بچھوا کر کے اس کو اینٹ سے جو ہے روک دیا. جی جی. اور جو ہانڈی تھی وہ اس کو بھی کپڑے سے ڈھک کر کے ایک سائڈ میں رکھ دیا. سب لوگوں کو باہر نکالا, دروازہ بند کیا, اس میں تالا لگایا اور چابی اپنے جیب میں رکھ لی. اور اب مشورہ ہونے لگا کہ وہ جو مکٹ 600 گرام کا اس کے بارے میں کیا کرنا ہے. واقعی بہت بڑی شرط ہے یار, 600 گرام سونا. تو یقیناً 10-12 لاکھ روپے کا وہ ایک خرچ ہے. ہاں. تو وہ کیسے بیچارہ وہ ایک کسان آدمی کیسے کر پائے, کیا بیچے. تو یہ سب مشورہ ہوا اور فرمان جو ہے وہ عامل صاحب کو لے کر نکلا. تو عامل صاحب نے تنہائی میں ہو کر فرمان سے کہا کہ ایسا کرو کہ کیوں نہیں تم اس میں ساجی ہو جاتے, تم اس میں ساجی ہو جاؤ خزانہ حاصل کرنے میں. جی کچھ
تمہیں تو معلوم ہے کہ یہ خزانہ اتنا ہے کہ تمہاری 7 پیڑھیاں جو ہے ختم نہیں کر پائیں گی، اتنا زیادہ خزانہ ہے، اور تم دونوں کی نسلیں موج کریں گی، بالکل، اور تم اس میں ساجی ہو جاؤ، تم اتنی محنت کر رہے ہو، دوڑ بھاگ کر رہے ہو، تمہارا بھی تو کچھ حصہ ہونا چاہیے۔ تو اس کے دماغ میں لالچ آ گیا فرمان کے۔ فرمان کہتا ہے میرے تو بھائی ایک دم سے لالچ آ گیا کہ بھائی کیسے بھی ہوگا بھائی، میں تو اس میں حصے دار بنوں گا۔ اچھا، اس نے دیکھا ہی تھا اس میں سونا ہے، جی، سکے ہیں، ہر چیز جو ہے چشمدید مٹکے میں۔ جی۔ تو ان کو خیر عامل صاحب کو گھر چھوڑا اور یہ انتظام میں لگ گئے۔ ادھر رضوان نے جو کچھ زمین گروی رکھنی تھی، بیچنا تھا، وہ سب کیا، 4-5 لاکھ کا انہوں نے انتظام کیا، اور ادھر اس نے اپنے جو بھی زیورات وغیرہ تھے یا جو کچھ بھی ہم نے اس کو سب کچھ کیش ویش جو جی 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 جو کچھ بھی جمع پونجی تھی سب اکٹھا کر لی، اور یہ سب پیسے جو ہے لے جا کر کے عامل صاحب کے حوالے کر دیے۔ رضوان نے بھی پیسے ان کو دے دیے جو اس سے ہو پائے، اور جو ان سے ہوئے وہ انہوں نے دے دیے۔ اچھا، عامر صاحب پہ اعتماد کر کے کہ بس آپ ہی مکٹ بنوا لیں۔ جی جی بالکل۔ اب ان کے ذہن میں لالچ تھی، اب انہیں سب کچھ اب مکمل اعتماد تھا انہیں عامل صاحب کے اوپر، کیونکہ عامل صاحب نے گویا کہ انہیں اتنی دولت دکھا دی تھی کہ اب اس کے آگے اب انہیں کوئی چیز نظر ہی نہیں آ رہی تھی۔ تو خیر انہوں نے سب کچھ دے دیا ان کو پیسے، تو گویا کہ مکٹ بنوانے کی ساری ذمہ داری وہ عامل صاحب کو دے دی۔ عامل صاحب نے مکٹ بنوایا، اور کچھ تقریباً 6-7 دن کے بعد وہ آئے اپنے باقی کے جو پروسیس تھا اس کو کرنے کے لیے۔ تو یہ سب لوگ ساتھ میں گئے، اور جس ندی میں اس نے کہا تھا اس ندی میں جا کر کے اس کو بہایا، اس مکٹ کو، اور پھر واپس اپنی لوکیشن پر پہنچے وہیں، اور کمرہ کھولا، سب چیزیں وہیں موجود تھیں جو وہاں رکھی تھیں۔ پھر وہاں پر بیٹھے، اس بچی کو وہاں پہ بٹھایا، وہ سب گڈھے پہ سے چادر ہٹائی وغیرہ۔ جی جی اسے بٹائی، اور پھر جو ہے انہوں نے پھر اس کے اندر جو ہے پانی وانی ڈالنا شروع کیا۔ پھر جو ہے اس کے اندر سے ایک اور آواز، ایک جو ہے مردانہ آواز اس میں سے ایک آتی ہے، اور اس آواز میں جو ہے یہ مطالبہ ہوتا ہے کہ تم مشک کا عطر ایک بار لے کر کے آؤ اور وہ یہاں پر چھڑکو، اس کے بعد یہ خزانہ تمہارا ہو جائے گا۔ تو مشک کا یعنی کہ دوسری شرط لگائی۔ جی، اور مشک کا عطر جو ہے ایک بہت ہی قیمتی چیز ہے، اس کی قیمت جتنا انہوں نے بتایا کہ 1 تولہ یا 2 تولہ جتنا بھی، اس کی قیمت بیٹھتی تھی اس وقت تقریباً 25-30 ہزار روپے۔ تو جلدی سے وہ سب کو پھر ڈھکا گیا، اور عامل صاحب سب کو لے کر باہر نکلے۔ انہوں نے پھر تالا لگایا، اور جو ہے فرمان نے اور رضوان نے مل کر ان کو 30 ہزار روپے دے دیے کہ آپ یہ لے کر آئے۔ تو انہوں نے بتایا کہ بھائی یہ بھی فی الحال تو موجود نہیں ہے، اس کا انتظام کرنا پڑے گا، تو اس میں 1-2 دن لگ جائیں گے۔ تو 1-2 دن اس کام کو اور روکا گیا۔ پھر وہ 2 دن کے بعد ان کا فون آیا فرمان کے بعد کہ انتظام ہو گیا، اب چلتے ہیں۔ مشک کا عطر اوریجنل مل گیا انہیں۔ تو عطر لے کر پھر وہاں پہنچتے ہیں، پھر وہی انتظام ہوتا ہے، اس بچی کو بٹھایا جاتا ہے، اور پھر سے وہ پانی جو ہے اس کے اوپر چھڑکا جاتا ہے، اور اوپر سے وہ جو عطر ہے مشک کا اس کا اس پر چھڑکاؤ ہوتا ہے۔ پھر جو ہے اس کے اندر سے ایک آواز آتی ہے کہ بس آخری ایک قربانی چاہیے، اور وہ قربانی یہ ہے کہ 11 بکرے جو ہیں وہ ذبح کیے جائیں، یہ آخری شرط ہے، اس کے بعد یہ خزانہ جو ہے اس کے مالک آپ لوگ ہو جائیں گے۔ تیسری شرط تھی جی، یہ تیسری اور آخری شرط اس نے بتائی۔ اب 11 بکروں کی قربانی مانگی۔ اچھا، شرط ساری مہنگی، یہ بھی تقریباً 70-80 ہزار کا تام جام ہے، 11 بکرے۔ جی، تقریباً 70-80 ہزار روپے کا یہ خرچ۔ ہاں، تو اس کو جو ہے انہوں نے پھر سے جو ہے اس کو ڈھک دیا، اس گڑھے کو، اور جو ہے وہ دیگ تھی وہ بھی ڈھک دی، اور پھر کمرے کے اندر لگایا تالا، اور باہر آ گئے۔ اور پھر بمشکل ان لوگوں کے پاس اب کچھ بچا نہیں تھا، جو کچھ تھا سب داؤ پہ لگا دیا۔ لیکن اب وہ تھا کہ جب سب کچھ داؤ پہ لگا دیا ہے تو اس آخری جو ہے داؤ سے کیوں پیچھے رہ جائیں گے کہ بھائی چلو یہ بھی صحیح، اب تو سمجھ لو کہ بالکل منزل قریب ہے، سامنے نظر آ رہی ہے، آخری شرط ہے جی۔ تو اب سب کچھ تو گوا ہی چکے تھے، اب ایک چیز کی وجہ سے جو ہے اب یہ سب کچھ تو چھوڑ نہیں سکتے۔ تو وہی میشر آفریدی والا کہ پہاڑ کاٹ دیا ہے چٹان چھوڑ دیں، ہم ایسا تو ہو نہیں سکتا تھا۔ صحیح۔ تو پھر کیا ہے، ان لوگوں نے وہ پیسے اکٹھا کیے، عامل صاحب کو دیے، اور عامل صاحب نے کہا ٹھیک ہے میں یہ خرید لیتا ہوں جانور، 11 بکرے، ان کی قربانی ہو جائے گی، پھر جو ہے اس کو کام کو آگے کریں گے۔ تو اس کے لیے انہوں نے 2-3 دن کا ٹائم مانگا، ہفتہ گزر گیا۔
عامل صاحب کو فون کیا گیا, عامل صاحب کا فون نہیں اٹھ رہا. سوچا کہ کچھ پریشانی ہوگی, یا ہو سکتا ہے خود ہی کال کریں گے, ابھی کام نہیں ہوا ہوگا. 10 دن ہو گئے, 15 دن ہو گئے, پھر ان کو جو ہے تھوڑا سا شک ہوا کہ کیا ماجرا ہے, اب تک کوئی خبر نہیں. تو رضوان جو ہے وہ فرمان کے پاس آئے اور یہ دونوں لوگ ان کی تلاش میں نکلے کہ بھائی فون تو لگ نہیں رہا, فون سوئچ آف جا رہا ہے ان کا. تو ان کے گھر پہ پہنچے ہیں تو پڑوس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ 15-16 دن پہلے اپنا مکان چھوڑ گئے. ہمیشہ مطلب سب سامان وامان سب جی, لے گئے. عامل صاحب یہاں سے شفٹ ہو چکے ہیں, اب وہ یہاں ہے ہی نہیں, اب کہاں ہے یہ کسی کو نہیں معلوم ہے. بتاؤ. یہ سننے کے بعد ان کے پیروں سے زمین کھسک گئی. وہ آنن فانن میں بھاگے وہاں سے, سیدھے جو ہے اپنے گھر پہنچے, رضوان کے گھر, اور جا کر کے وہاں اس کا جو ہے تالا دیکھا تو تالا لگا ہوا ہے. تو تالے کو توڑا, کمرے کے اندر پہنچتے ہیں, وہ کپڑا ہٹا کر دیکھتے ہیں گڈھے سے, تو نہ وہاں کوئی برتن ہے, نہ وہاں کوئی سانپ ہے, کچھ بھی نہیں ہے. اور جس برتن کے اندر سے وہ سکے نکلے تھے سونے کے, اس کو کھول کر کے دیکھا تو اس کے اندر کوئلے. سکے ختم ہے ہی نہیں, کوئلے بن گئے. جی, اس کے اندر کوئلے. اب وہ سر پکڑ کے وہاں بیٹھ گئے. یہ سمجھ لو کہ جو ہے کچھ نہیں بچا ان کے پاس. تو وہ کوئلے جو تھے وہ تو انہوں نے, فرمان بتا رہا ہے کہ جو ہے وہ ہم نے اسی ندی میں ڈال دیے. وہ تانبے کا برتن موجود ہے, اب اس کا کیا کریں. تو سونا گیا کہاں پہ؟ جب فرمان نے خود دیکھا تھا سکے تھے, باقاعدہ اس نے سن بھی پڑا اور مکھی بنجارا بھی پڑا اس نے, سب غائب, کچھ نہیں ہے. تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ عامل صاحب نے چونا لگا دیا انہیں. اب آپ سمجھ سکتے ہیں اور ہمارے ناظرین فیصلہ کریں گے کیا ہوا. بھائی نظر, جیسے نظر کا دھوکہ ہوتا ہے, نظر بند کر دیتے ہیں بہت سے لوگ, اور وہ جو دکھانا چاہتے ہیں نہ دیکھنے والے وہی دیکھتے ہیں. تو ممکن ہے انہوں نے ایسا عمل پڑا ہو کہ جس کی وجہ سے, کچھ بھی ہے, لالچ نہیں, لالچ تو ہے, ممکن ہے ایسا عمل پڑا ہو جس کی وجہ سے انہیں وہ سونا نظر آیا ہو. فرمان کو بالکل ہو سکتا ہے. یہ سب یہ سب ہتھ کنڈے ہوتے ہیں لوگوں کے پاس, جو ایسا ہوتا ہے. اس طرح کے جو شعبدہ باز لوگ ہوتے ہیں, ہاں, ان کے پاس ایسے ہتھ کنڈے ہوتے ہیں. اچھا, شعبدہ بازی یہی ہوتی ہے, یہی بازیگر کرتے ہیں لوگ. جی بالکل, کہ جو ہے ہی نہیں وہ چیز نظر آ رہی. تو میں نے آپ سے جیسا کہا تھا کہ اس میں ایک خوف کا پہلو ہے, وہ بھی آپ کے سامنے آ چکا, اور ایک عبرت کا پہلو ہے. اور عبرت یہ ہے کہ انسان لالچ میں اتنا اندھا نہ ہو کہ وہ اپنی ساری عمر کی, اپنی ساری زندگی کی جو کچھ کمائی وہ سب آدمی داؤ پہ لگا دے. اور وجہ کیا ہے؟ صرف لالچ. واقعی تو کتنا بڑا نقصان ان کا ہوا. 12-13 لاکھ روپے وہ گئے, 70-80 ہزار بکروں میں گئے, مشک میں گئے, حاصل کچھ نہیں ہوا, لوٹ گئے بیٹھے بیٹھے. بس یہ ہے کہ بچے کی طبیعت صحیح ہو گئی, جو خراب تھی, جن اس پہ چڑھا ہوا تھا وہ اتر گیا. یہ سمجھا جا سکتا ہے بس کہ بھائی کرو, یہ تو فائدہ ہوا. ناظرین, آپ نے واقعہ سنا. یقیناً یہ واقعہ سبق آموز ہے, اور ہمیں اس سے یہ سیکھ ملتی ہے کہ انسان کو لالچ نہیں کرنا چاہیے. حقیقت یہ ہے کہ بغیر محنت کے کچھ حاصل نہیں ہوتا. انسان کو کچھ بھی پانا ہو اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے. اب جہاں ذرا سا لالچ یہ دماغ میں آیا کہ یہ سارا سونا ہمیں مل جائے گا اور ہماری نسلیں کھائیں گی, اتنا پیسہ ہمارے پاس ہوگا, اور وہ بھی بغیر محنت کے. بھائی محنت کر رہے ہیں, عامل صاحب کریں گے, آپ کو کیسے مل جائے گا؟ لیکن یہ باتیں اس وقت سمجھ میں نہیں آئیں, اس وقت نہیں سوچی گئیں. اس وقت تو بس یہ نظر آ رہا تھا کہ اتنا سونا ہے کہ ہم اس کو لے کر اتنا امیر ہو جائیں گے, تو اس کے لیے تھوڑے بہت اگر ہمیں خرچ کرنے پڑ جائیں تو کر دیتے ہیں. اسی لالچ میں ان کا سارا پیسہ خرچ ہو گیا. جو زمین تھی ان کی وہ چلی گئی, جو گھر میں زیور تھا فرمان کے وہ اس نے بیچا, اس کے پاس کیش تھے وہ اس نے دیے, اور اتنا سارا خرچ کرنے کے بعد ان کو ملا کیا؟ صرف کوئلے. کچھ حاصل نہیں ہوا. تو اس لیے کبھی بھی کچے لالچ میں نہ پڑیں. اور صرف یہی نہیں کہ لالچ نہیں کرنا چاہیے, بلکہ ہمیں فراڈ جو لوگ ہیں, چاہے وہ تانترک کی شکل میں ہوں, کسی عامل کی شکل میں ہوں, کسی بھی شکل میں آپ کے سامنے آئیں, تو اپنی ذہن کا, اپنی عقل کا استعمال کریں. ایسے لوگوں سے بچیں. آپ یقین کریں ایسا کبھی نہیں ہوتا کوئی دوسرا آپ کے لیے محنت کرے. آپ کو اگر پھل کھانا ہے تو فصل بھی خود بونی ہوگی, خود خریدنا ہوگا پھل, خود محنت کرنی ہوگی, تبھی آپ پھل کھا پائیں گے. آپ کے لیے کوئی دوسرا محنت نہیں کرے گا. اس لیے کبھی بھی لالچ میں نہ پڑیں. اور ہمارا یہ ایپیسوڈ آپ کو کیسا لگا کمنٹ ضرور کریں, اپنی رائے دیں. آپ اور کیا چاہتے ہیں, کیسا ہم آپ کو واقعہ سنائیں, یہ بھی آپ ہمیں ضرور بتائیں. ہمیں آپ کے کمنٹ کا انتظار رہے گا. پسند آیا ہو ایپیسوڈ تو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں. شکریہ.